السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مزمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں مشکل کن پارٹ 3۔ سورج کی پہلی کرن سے پہلے وہ اپنی منزل پہ موجود تھے۔ بنجامن گھوڑے باندھتا اسے اپنے ساتھ اس خستہ حال گھر میں لے آیا۔ گزشتہ بارشوں کی وجہ سے زمین اتنی نم تھی کہ پاؤں اس میں دھنستے جاتے۔ وہ دونوں اطراف میں نظر رکھے اس چھوٹی سی جگہ میں داخل ہوئے۔ اس کی طرح باقی کسان بھی اب جاگ چکے تھے۔ اسے خوف تھا کہ اگر تھیوڈور کے آدمی یہاں تک پہنچ گئے تو کوئی ان کی مخبری کر سکتا ہے۔ وہ جیسے ہی بنجامن کے ساتھ اندر داخل ہوا، ایک بوڑھی عورت انگیٹھی کے قریب سے اٹھ کر ان کی جانب بڑھی۔ وہ اپنے علاقائی لہجے میں بنجامن سے بات کرنے لگی، جو بہروز کے لیے سمجھنا ناممکن تھا۔ اماں خود کو بہروز کے پیچھے چھپانے لگی، جس پہ اس نے اماں کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ بنجامن نے بھی اسی تیزی سے جواب دیا اور پھر ان دونوں کو اشارہ کرتا ایک سمت لے گیا۔ زمین پہ گھاس کے تنکوں سے بستر بنایا گیا تھا اور سوراخ سے بھرا ایک دروازہ اسے الگ کر رہا تھا۔ آپ یہاں آرام کریں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ بہروز نے جواباً محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اماں کو اس گھاس کے بنے بستر کی جانب لے آیا۔ جب دوسری سمت سے آوازیں بلند ہونے لگی، اس کے لیے ان کی باتیں سمجھنا مشکل تھا، لیکن ان کا لہجے سے ظاہر تھا کہ وہ کس بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ایک آدمی کی بلند ہونے والی آواز شروع ہوئی، جو بنجامن کی نہیں تھی۔ اماں خوف سے خود میں سمٹنے لگی تو وہ اسے دیکھتا خفیف سا مسکرا دیا، لیکن وہ خوف ابھی بھی اس کی آنکھوں میں قائم تھا۔ وہ اپنے خنجر کو نکال کر دروازے کے ساتھ کھڑا، کسی بھی حملے کے جواب میں کارروائی کرنے کے لیے تیار تھا۔ کچھ دیر بعد اسی بوڑھی عورت کی آواز بلند ہوئی اور باقی سب خاموش ہو گئے۔ بہروز کے جسم میں تناؤ کچھ کم ہوا تو اماں نے بھی چین کا سانس لیا۔ وہ اس کی جانب بڑھتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ مجھے وہیں رک جانا چاہیے تھا تاکہ تم ان کے ظلم سہتی رہتی۔ وہ اس کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نرمی سے لیتا ہوا کہنے لگا، مجھے درد نہیں ہو رہا۔ وہ اس کی چوڑی پیشانی پر مل نمودار ہوتے دیکھ کر کہنے لگی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو ایک بار پھر اس کی پلکوں کی جھالر کے نیچے چھپا لی گئی تھی۔ تمہیں جھوٹ نہیں بولنا آتا۔ مجھے امید ہے بنجامن کے پاس یقیناً اس کے لیے کوئی مرہم ہوگا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس لڑکی کا ہر دکھ اور تکلیف اپنے حصے میں لکھوا لیتا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ لگن سے چور اس کے سراپے کو دیکھ وہ پریشانی سے کہنے لگا، آپ ایک غلام کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تو بہروز مسرور سا اسے تکنے لگا۔ اچانک بنجامن کی آواز پہ وہ اماں سے دور ہوا۔ بہروز کی اجازت پہ وہ اندر داخل ہوا، یہاں تک کہ دوسری جانب کوئی ان کی جانب تنفر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں دیکھ بہروز کی آنکھیں سکڑی تھیں۔ وہ میرا بھائی ہے، آپ کو یہاں لانے پہ ناراض ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں۔ وہ ہماری موجودگی کو ناپسند کر رہا ہے۔ بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں آغا۔ آپ کا یہاں ہونا خطرے کی گھنٹی کے مترادف ہے۔ تو تم ہماری مدد کیوں کر رہے ہو؟ آپ کی نہیں، میں ہیزی کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ اس نے قحط میں میرے گھر والوں کا بہت خیال رکھا تھا، اب احسان چکانے کی باری میری ہے۔ یہ کھا لیجیے، میری والدہ نے بنایا ہے، آپ کو اندھیرا ہونے تک یہیں رہنا ہوگا، اگلا کھانا اب رات کو ہی ملے گا۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے پلٹ گیا اور بہروز خود سے چادر ہٹا کر شوربے کا وہ پیالہ اور روٹی تھامے اماں کی جانب بڑھا۔ لو، یہ کھاؤ اور پھر آرام کر لو، میں یہیں ہوں اور ہم یہاں محفوظ ہیں۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا۔ ٹوٹی ہوئی چھت سے روشنی اس جگہ کو نیم روشن کیے ہوئے تھی۔ اماں احتیاط سے کھسکتی ہوئی اس کی جانب بڑھی اور پھر ایک نوالا شوربے میں ڈبو کر بہروز کی جانب بڑھایا۔ آپ کو بھی کچھ کھا لینا چاہیے آغا۔ بہروز نے مسکراتے ہوئے اپنے لب اس کی انگلیوں کے قریب کیے تھے۔ اسے مریمار یا اس کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی اطلاع کا انتظار تھا۔ وہ شدت سے جاننا چاہتا تھا کہ اس کی جہاز اور غلام کس حالت میں ہیں، اور اگر مریمار زندہ نہ ہوتا تو بھی اسے امید تھی کہ ہیزی اس تک خبر پہنچا دے گا۔ آج شب اور اگلا روز وہ یہیں گزارتے۔ اگر اس دوران میں بھی کوئی اطلاع نہیں آتی تو وہ عثمانیہ سے سفیر کی جانب سفر طے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے پاس سفر طے کرنے کے لیے کافی اشرفیاں تھیں۔ وہ ان میں سے چند اشرفیاں بنجامن کو دینے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ عام حالات میں بہروز کے لیے تو یہ معمولی بات ہوتی، لیکن بنجامن اس مال سے کافی فائدہ حاصل کر سکتا تھا۔ اندھیرا مکمل طور پہ چھا گیا تو وہ اس خستہ حال گھر سے باہر تازہ فضا میں نکل آئے۔ چاند خوبصورتی سے بادلوں کے درمیان چمک رہا تھا۔ کبھی کوئی گھنا بادل آتا اور اسے ڈھک جاتا، لیکن کچھ لمحات میں ہی وہ دوسری سمت سے اسی طرح جگمگاتا ہوا پھر سے دکھائی دیتا۔
گیلی مٹی کی خوشبو، دور سے آتی جانوروں کی آوازیں اور ٹھنڈی ہوا، ہر چیز میں ایک عجب خوبصورتی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا چاند کو دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ ہر سمت سناٹا چھانے لگا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے چاند بھی کسی سے چھپ رہا ہو۔ وہ بادلوں کی اوٹ میں مکمل طور پہ چھپ گیا تو تاریکی مزید گہری ہو گئی۔ اسے اپنے کان کے قریب کسی سرگوشی کی بھنبھناہٹ محسوس ہوئی تو وہ ایک دم پلٹا۔ کسی کی نظریں خود پہ گڑی ہوئی محسوس ہونے لگی تو وہ چند قدم آگے کی جانب بڑھتا اپنے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ خود پہ موجود نظروں کی احساس بڑھنے لگا تو وہ اس تاریکی میں کسی کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے لگا۔ آغا، اماں کی آواز پہ وہ پلٹا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پہ کھڑی بہت انہماک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی پریشانی ہے؟ بادل ہٹنے لگے تو مہتاب اپنی چاندنی پھر سے بکھیرنے لگا۔ وہ اپنے اطراف کا آخری بار بغور جائزہ لینے لگا۔ نہیں، مجھے لگا شاید یہاں کوئی ہے۔ اسے ابھی بھی خود پہ کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ نظریں اماں کی نہیں تھیں۔ شاید کوئی جانور ہو۔ اماں کو پریشان ہوتا دیکھ اس نے اپنے خیالات کو جھٹکا۔ وہ اس کی جانب بڑھنے لگا تو اماں اپنی نظریں جھکانے لگی۔ کیا یہ کنیز آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ بہروز نے اس کے رخسار کو نرمی سے چھوا تو وہ گہرا سانس لیتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کنیز نہیں، منظور نظر ہو تم میری۔ اماں کی دھڑکن ایک بار پھر سے بکھری تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے اتنی خاص کب سے بن گئی۔ وہ استنبول لوٹتے ہی تمہیں اپنی بیوی بنانے کی چاہ بھی رکھتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا اپنے قریب کرنے لگا۔ اماں اپنے چہرے پہ اس کی سانسوں کی حدت محسوس کرنے لگی تو اس کی قربت سے لرز اٹھی۔ ان احساسات کی شدت کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی پکڑ میں جھولنے لگی تو بہروز نے ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کیا۔ آغا، وہ اس کی بڑھتی وارفنگیوں سے پہلے صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے سینے پہ انگلی سے دائرے بنا رہی تھی۔ بہروز اس کے متواتر چلتی سانسوں کی حدت محسوس کر سکتا تھا۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیں نا آقا، استنبول میں رہنا کیسا ہے؟ اس کے سوال پہ وہ خفیف سا مسکرا دیا۔ یہاں سے بہت الگ۔ استنبول ایک ترقی یافتہ شہر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے تاجر وہاں اپنی تجارت کرتے ہیں۔ ہر قسم کی آسائش بھی میسر ہے، لیکن سب سے بڑھ کر وہاں انصاف ہر صورت مہیا کیا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ سلطان سلیم ایک جابر سلطان ہے۔ وہ ہمارا خلیفہ ہے اور ان کی عزت ہم پر فرض ہے۔ بہروز نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ سلطان کے پاس بہت سی کنیزیں ہوں گی، کیا آپ کے پاس بھی وہاں بہت کنیزیں ہیں؟ وہ اس کے سینے سے بلند ہوتی اس کی جانب دیکھتی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ ہاں، بہت ساری۔ بہروز کے جواب پہ اس کے چہرے پہ افسردگی چھائی تھی۔ لیکن منظور نظر صرف تم ہی ہو۔ وہ اس کے ناک کو محبت سے چھوتا ہوا گویا ہوا تو اماں مطمئن ہوتی پھر سے اس کی دھڑکن سننے لگی۔ تم مجھے اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ لگاتار اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ مجھے زیادہ کچھ یاد نہیں۔ ہمارا تعلق ایک خانہ بدوش قبیلے سے تھا۔ تاتاری اکثر ہم پہ حملہ کرتے اور سب لوٹ کر لے جاتے۔ پھر بھی کچھ تو یاد ہوگا۔ مجھے اپنے والدین کے چہرے بھی یاد نہیں، لیکن جب میں ایسی رات میں آسمان کی جانب دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں وہ بالکل اس چمکتے چاند کی مانند ہوں گے۔ اماں کھوئے ہوئے انداز میں بتانے لگی اور بہروز خاموشی سے اسے سننے لگا، مبادا کہیں کوئی خلل نہ آ جائے۔ مجھے یاد ہے وہ روزانہ مجھے گیت سنایا کرتی تھی۔ میں اکثر ان سے کہانیاں بھی سنتی تھی، خاص طور پہ جو میری پسندیدہ تھی۔ وہ کافی دیر خاموش رہی۔ بہروز نے خاموشی کو توڑا۔ مجھے بھی سناؤ۔ سرخ آنکھوں والا جلاد؟ مجھے اس کی کہانی سننا بہت پسند تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے شیطان سے سودا کیا اور بدلے میں تا حیات تڑپنا اس کی قسمت بن گیا۔ وہ انسان کے خون پہ زندہ رہتا۔ سورج کی روشنی اس پہ حرام ہو گئی۔ یہ ایک طاقتور لیکن بدقسمت وجود۔ وہ افسردگی سے بولی۔ تمہیں افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ محض ایک کہانی ہے۔ شاید اور شاید نہیں۔ میں نے ایک بار ہمارے قبیلے کے بزرگ کو بات کرتے سنا تھا کہ ان کے والد نے ایک بار ایسے سرخ آنکھوں والے شخص کو بھی دیکھا تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھتے اس سے قبل وہ رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ اماں بہروز کا چہرہ دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ تو ان کے والد بہت ہی خوش قسمت انسان تھے جو انسان خوخار جلاد کی خوخار بننے سے بچ گئے۔
بہروز کے جملے پہ وہ مسکرا دی تو بہروز اس کی پیشانی پہ بوسہ لینے لگا۔ رات کا تیسرا پہر شروع ہو چکا تھا جب کسی احساس کے تحت اس کی آنکھ کھلی۔ ایک عجیب بے چینی تھی جو اس کی بیداری کا باعث بنی۔ گھاس پہ سوئی اماں کو وہیں چھوڑ کر وہ اندھیرے میں اپنی پوشاک پہننے لگا۔ پتوں سے بنائی گئی چھت سے چاند کی مدھم روشنی کمرے میں تاریکی کو کم کر رہی تھی۔ ایک تیز آواز کی وجہ سے وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ اماں بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنا لباس درست کرنے لگی۔ بہروز نے اپنی لبوں پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کی تلقین کی تھی۔ وہ اپنا خنجر نکال کر دروازے کی جانب بڑھنے لگا جب بنجامین کے کسی پہ چلانے کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے وہ بنا اجازت یا دستک کیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ تم غلطی کر رہے ہو، ہم اسے ان کے حوالے کریں گے تو تھیوڈور ہمیں مالا مال کر دے گا، بنجامین کے عقب میں کھڑا اس کا بھائی چلایا تھا۔ اماں بھاگتے ہوئے بہروز کی اوٹ میں جا چھپی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے بنجامین؟ بہروز نے اپنی بھاری آواز میں استفسار کیا۔ آغا، مجھے معاف کیجیے گا لیکن آپ کو فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تھیوڈور اپنے آدمیوں کے ساتھ گاؤں پہنچ چکا ہے، کچھ ہی وقت میں وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ میری بیوی آپ کو گاؤں سے باہر تک لے جائے گی، اس کے بعد میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے کچھ سامان ان کے حوالے کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں صورتحال بتائی تھی۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں فوراً یہاں سے چلنا چاہیے، میں ہر چیز کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں۔ وہ آنکھیں سکیڑتا اماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا ہوا کہنے لگا۔ اس نے چند قدم ہی لیے تھے جب مخالف سمت میں کھڑا نوجوان خنجر لے کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا، تھیوڈور کے آدمی نے تمہارے عوض ایک خطیر رقم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ایک لالچی آدمی ہے، تمہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہروز اپنا خنجر اسے دکھاتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ استنبول میں جانصاروں کے ساتھ جوان ہوا تھا۔ سامنے کھڑا وہ کسان کسی صورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جس جگہ اسے پناہ ملی وہ وہاں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ بس بہت ہو گیا، ہم جان کا سودا نہیں کرتے۔ وہی بوڑھی عورت وہاں داخل ہوتے ہوئے مخاطب ہوئی، جو شاید ان دونوں کی ماں تھی۔ لیکن بہروز نے اشرفیوں سے بھری تھیلی اس کے سامنے زمین پہ پھینکی تو سکے نیم اندھیرے میں چمکنے لگے۔ اگر تمہیں صرف اس کی چاہ ہے تو یہ سب تمہارے ہے۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں کچھ لمحوں کے لیے چندیا گئی تھی۔ یہ یہی چاہتے تھے نا؟ اب تو تم ہمیں جانے دو گے؟ بنجامین اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے تنفر سے گویا ہوا۔ وہ اپنا ارادہ بدلتا اس سے پہلے بہروز نے اماں کے ہاتھ پہ اپنی پکڑ سخت کی اور وہاں سے اسے کھینچتا ہوا چل دیا۔ بنجامین نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا تو وہ انہیں راستہ دکھانے لگی۔ وہ دونوں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے تعاقب میں چلنے لگے۔ یہاں سے آگے آپ کو خود جانا ہوگا، وہ گودڑی میں چھپے بہروز اور اماں کو کہنے لگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دیتا ہوا گویا ہوا جب ان تینوں کی نظر بھڑکتی ہوئی آگ کی جانب اٹھی۔ وہ جس سمت سے آئے تھے وہ جگہ اب مکمل طور پر شعلوں کی لپیٹ میں تھی۔ میرا گھر! بنجامین کی بیوی بلند آواز میں چلاتی ہوئی اسی جانب بھاگنے لگی جب بہروز اسی جانب بڑھنے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مت جائیے آغا، وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اماں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے بازو کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ ایک نظر اماں پہ وقف کرتا پھر سے اسی سمت دیکھنے لگا جہاں سے اب لوگوں کی چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ بہروز نے اپنا جبڑا سختی سے بھینچا اور پھر اماں کی جانب پلٹا۔ اپنے گلے میں موجود خاندانی ہار اور مہر اسے ہاتھ میں تھمائی۔ یہاں سے چلی جاؤ، عثمانیہ کے سفیر کو یہ دکھانا، وہ تمہیں بحفاظت استنبول پہنچا دے گا۔ وہ اسے اداسی سے دیکھتا آخری بار پیشانی پہ بوسہ لیتا ہوا اس جانب بڑھ گیا جبکہ اماں اس کا نام بار بار چلاتی رہی۔ ہم نہیں جانتے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، یہاں صرف میں اور میرا خاندان ہے۔ بنجامین تھیوڈور کے سامنے اپنی اور ان سب کی جان کی بھیک مانگ رہا تھا۔ تھیوڈور کے آدمی نے اس کے بھائی کو تھام رکھا تھا۔ اس کی گردن پر تلوار کو رکھا تو فوراً چلانے لگا۔ نہیں، وہ ابھی یہاں سے بھاگے ہیں، مجھے چھوڑ دو۔ بنجامین اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے ان لوگوں سے لڑنے لگا جبکہ اس کی ماں اور بیوی دو چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک سمت کھڑی خوف سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ قریب رہنے والے لوگوں کو بھی تفتیش کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا۔ اگر کوئی بھی جواب نہ دیتا تو ان کا بھی یہی حال ہوتا۔ ان کے عقب میں وہ خستہ گھر اب مکمل طور پر جل چکا تھا۔ بہروز سے جب یہ سب مزید نہ دیکھا گیا تو وہ درختوں کی اوٹ سے نکل کر اس نے تھیوڈور کے آدمی پر حملہ کر دیا۔
اپنا خنجر جیسے ہی اس کے سینے میں اتارا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹتی زمین بوس ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہاں ایک ہنگامہ برپا ہوا تھا۔ تھیوڈور کے لوگ اس کی جانب لپکے تو وہ اس تلوار کو اٹھا کر ان سے لڑنے لگا۔ تلوار بازی میں وہ مہارت رکھتا تھا، لیکن تھیوڈور کے لوگ تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ عقب سے ایک شخص نے اس کے کندھے پہ وار کیا تو اس کے لبوں سے تکلیف کے باعث ایک چیخ نکلی تھی، لیکن وہ تلوار کو دوسرے ہاتھ میں تھام کر اس نے لڑنے لگا، جب کسی نے اسے پیچھے سے دھکا دیا، جبکہ سامنے سے کسی نے اس کے گھٹنے پہ حملہ کر دیا۔ وہ اپنا توازن کھو کر گھٹنوں کے بل گرا تو تھیوڈور کے تمام لوگ ایک ساتھ اس پہ حملہ آور ہوئے۔ ان میں سے 2 لوگوں نے اسے پشت سے قابو کیا، جبکہ ایک شخص اس کی ٹانگوں پہ در وار کرنے لگا۔ وہ اپنے لب بھیج کر خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ تلوار سے اس کے دائیں بازو پہ ضرب کی گئی تو تکلیف کی شدت سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حلق سے ایک دلخراش چیخ ابھری تھی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے تھیوڈور کے قریب لے جایا گیا، جو اپنی چھوٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں میری بیٹی سے دور رہنا چاہیے تھا۔ اس کے جملے پہ بہروز ان کی پکڑ میں پھر سے سرزش کرنے لگا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس سے خون نہ بہہ رہا ہو، جبکہ منہ اور ناک سے بے تحاشا خون نکل رہا تھا۔ بہروز آقا، تمہیں میں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی اور دوبارہ کبھی کوئی میرے خلاف سر نہ اٹھا پائے گا، وہ بھنکارتے ہوئے بولا اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کرنے لگا۔ بنجامن اور اس کے اہل خانہ کو بھی ایک جانب باندھ کر رکھا گیا تھا، جبکہ قریب رہائش پذیر کئی کسان بھی وہاں جمع ہو چکے تھے۔ وہ لوگ اسے کھینچتے ہوئے دھات کے بنے بیل کی جانب لے جانے لگے، جس کے نیچے آگ جلا رکھی گئی تھی۔ بہروز خود کو آزاد کرنے کی لگاتار کوشش میں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں مٹی لے کر اسے ان لوگوں کی جانب اچھالا۔ جیسے ہی ان میں سے ایک کی پکڑ کمزور ہوئی، وہ اس کی تلوار چھین کر ان پر حملہ آور ہو گیا۔ کچھ لمحوں تک وہ اپنی زندگی اور اماں کے لیے تگ-و-دو کرتا رہا، جب ان میں سے ایک جلاد نے اس کی کمر میں حملہ کیا۔ تلوار کچھ حصہ کمر کے اندر داخل ہو چکی تھی، اس کی پکڑ کمزور ہونے لگی اور وہ شخص اس کی گردن دھڑ سے جدا کرنے لگا۔ جب اماں بھاگتے ہوئے اس سے لپٹ گئی، وہ اپنا ہوش کھونے لگا تھا، لیکن اماں کو یوں خود سے لپٹا پا کر پہلی بار اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے۔ میں نے تمہیں یہاں سے جانے کو کہا تھا، بمشکل اس کے لب ہل پائے تھے۔ وہ روتے ہوئے اس کا چہرہ اور جسم چھو رہی تھی۔ نہیں آغا، یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ سسکیاں بھرنے لگی، جب تھیوڈور نے اس کے لمبے بالوں سے تھام کر اسے کھینچا۔ بہروز اماں کو یوں چلاتا دیکھ زمین سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اب وہ فانی جسم اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ اسے جانے دو، تمہیں جو کرنا ہے میں حاضر ہوں، وہ منت طلب نظروں سے تھیوڈور کو دیکھتا ہوا گویا ہوا، جبکہ اماں چیختے ہوئے ہذیانی انداز میں اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی۔ اس وقت اسے صرف بہروز کا زخمی جسم ہی دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں آقا، میرے پاس اس سے بھی بہتر منصوبہ ہے۔ لے جاؤ اسے۔ اماں کے گلے میں پہنی بہروز کی دی ہوئی مالا کو تھیوڈور نے ایک جھٹکے سے اس سے جدا کیا اور پھر اسے اپنے جلادوں کی جانب دھکیل دیا۔ وہ اسے اس دھاتی بیل کی جانب کھینچنے لگے تو بہروز کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ تم اپنی محبوبہ کی آخری چیخ تک زندہ رہو گے بہروز بے، اور یہی میرا بدلہ ہوگا۔ 2 لوگ اسے کندھوں سے کھینچ کر گھٹنوں کے بل بٹھانے لگے، جبکہ وہ اماں کے لیے بری طرح تڑپنے لگا۔ وہیں اماں اس کا نام بار بار چلاتی رہی، لیکن ان لوگوں نے اس دھات کے بنے بیل میں اماں کو پھینکا اور پھر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ اسے اس بیل میں قید ہوتے دیکھ بہروز چیخنے لگا تھا۔ اس کی آواز اس قدر بلند تھی کہ شاید ہی وہ اب دوبارہ بول پاتا۔ بیل کے اندر اماں کا جسم جھلسنے لگا تو وہ ہاتھ اور پاؤں مارتی ہوئی چلانے لگی۔ باہر موجود لوگوں کو وہ آواز کسی بیل کی مانند ہی سنائی دے رہی تھی۔ نہیں نہیں، نکالو اسے تھیوڈور، وہ آخری طاقت کا مظاہرہ کرتا چلانے لگا، جبکہ اس کے الفاظ آواز کی وجہ سے سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہاں موجود کسان خوف کے باعث کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ آگ کو مزید بھڑکایا گیا۔ بہروز اور اماں لگاتار چیختے رہے۔ وہ وہاں موجود سب سے رحم کی التجا کرتا رہا۔ فضا میں چمڑی کے پگھلنے کی بدبو پھیلنے لگی۔ اس کی چیخیں معدوم ہونے لگیں، جبکہ بہروز کی آنکھیں مکمل طور پر دھندلا گئیں۔ تھیوڈور فاصلے پر کھڑا اطمینان سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ بیل میں موجود سوراخوں سے اماں کی چمڑی پگھل کر باہر آنے لگی۔
اور اس کے ساتھ بہروز کو اپنی سانسیں ہمیشہ کے لیے بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنی محبت ہی نہیں بلکہ انسانیت بھی کھو دی۔ کافی دیر اس تماشے کے بعد آگ کو بجھایا گیا۔ بیل کو گرا ایک میں سے اما کا بے جان وجود نکالا گیا۔ ایک تیز بدبو ہوا میں پھیلی۔ بہروز نے اپنی آنکھیں فوراً بند کی تھیں۔ وہ اسے اس حالت میں کسی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ گھنی پلکوں اور سورج کی کرنوں کی مسکراہٹ سی اس کی اما اب پہچانی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے آخری حکم کے مطابق بہروز کے جسم کو ڈھلان سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اس دنیا میں نہیں تو شاید وہ اس دنیا میں ایک ہو پاتے۔ اس کا جسم ایک مضبوط تنے نے مزید نیچے گرنے سے روکا، جبکہ تھیوڈور کے لوگ اب مطمئن ہو کر وہاں سے جا چکے تھے۔ آنکھوں کے سامنے مکمل طور پہ اندھیرا چھا چکا تھا۔ دل کی دھڑکن سست تھی، سانس ساکن تھی۔ جب اس نے اپنے چہرے پہ ایک ٹھنڈا لمس محسوس کیا۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گے بہروز؟ اتنی سی سرد آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس زندگی کو خیر باد کہنے سے قبل اس نے اپنے لبوں پہ ایک تپش کو محسوس کیا تھا۔ Oh, won't you tell? Oh, please, just tell me. Well, now who could it be that lives inside of me? کئی سالوں بعد حال نیدرلینڈ 2018۔ اس نے اپنے بائیں پیر کو گھوڑے سے ٹکرایا تو اس کا گھوڑا بوقت اپنا رخ تبدیل کر گیا۔ وہ اس پہ جھکتی ہوئی اپنی رفتار مزید بڑھانے لگی۔ اس کی نظریں سامنے گھوڑ سوار پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا اعلیٰ نسل گھوڑا تیزی سے سرسبز میدان کو پار کرتا ہوا اپنے حریف کے مقابل تھا۔ اونزا نے اپنے چابک کو تیزی سے گھمایا اور پورا نشانہ لے کر وہ چابک اپنے حریف کی کمر پہ دے مارا۔ چابک کی زوردار ضرب لگتے ہی وہ شخص چلا اٹھا۔ وہ دوسری بار اس سے بچ پاتا اس سے قبل اونزا نے ہنستے ہوئے اس کی پیٹھ پہ ایک اور ضرب لگائی۔ میں ہار مانتا ہوں، اس کا دوست وہیں بلند آواز میں چلانے لگا تو اونزا اپنے گھوڑے کی رفتار کم کرنے لگی، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ پہ رک گیا۔ تیز ہوا میں اس کی ہنسی مندر کی گھنٹیوں کی مانند سنائی دیتی۔ شٹ یار، تم نے میری کمر سرخ کر دی۔ جیمی اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنی شرٹ اتارتا اسے سرخ ابھرے ہوئے نشان دکھانے لگا۔ ان کی ویڈیو بناتی ہوئی سنڈی ایک دم ہنس دی، جبکہ اونزا کی آنکھوں سے زیادہ ہنسنے کی وجہ سے پانی بہنے لگا۔ تم ہی نے تو ضد کی تھی میرے ساتھ گیم کھیلنے کی، اونزا جیمی کو یاد کرواتے ہوئے گویا ہوئی۔ لیکن اتنی زور سے مارنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ وہ پھر سے اپنی کمر کی جانب اشارہ کرتا ہوا چیخ اٹھا۔ میں نے تو تمہیں ہیڈ سٹارٹ دیا تھا، اب تم گھوڑے پہ بھی کچھوے کی رفتار سے چل رہے تھے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ وہ شان بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہنے لگی۔ میں نے سوچا تمہارے پاکستان جانے سے پہلے ایک گیم ہو جائے، لیکن تم تو مجھے مارک ہی کر گئی۔ اف یار اف، جیمی درد اور جلن کی وجہ سے عجیب انداز میں کھڑا ہوتا گویا ہوا۔ آہ میرا پیارا بھائی، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ سنڈی جیمی کے کمر کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، جبکہ چہرے پہ فکر مندی کا کوئی آثار نہ تھا۔ گھبراؤ نہیں، 1 ماہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اونزا ایک آنکھ دباتی واپس سے گھوڑے پہ سوار ہوتے گویا ہوئی۔ اب واپس چلنا چاہیے، زیادہ دیر ہوئی تو موم پریشان ہوں گی۔ سنڈی ہینڈی کیم اپنے بیگ میں رکھتی ہوئی اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے گویا ہوئی۔ آخر جیمی بھی بمشکل ہی سہی لیکن گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ واپسی کا راستہ انہوں نے اپنے اعتراف سے لطف اندوز ہوتے ہوئے طے کیا۔ اونزا، کیا تمہارا کل پاکستان جانا لازمی ہے؟ ہم یہاں کتنے خوش ہیں، تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنڈی اس کی برابری میں آتے ہوئے کہنے لگی۔ اور تمہیں وہاں کوئی اپنی کمر پیٹنے بھی نہیں دے گا؟ جیمی اس کے عقب سے مخاطب ہوا تو مسکرا دی۔ 2 سال قبل ایک لمبے عرصے تک کینسر سے جوجھنے کے بعد اس کی ماں کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ اپنی خالہ کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ جیمی اور سنڈی اس کے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ کزن بھی تھے۔ بچپن سے اس نے یہی سنا تھا کہ اس کا باپ اس کی پیدائش سے قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اب محض 1 ماہ قبل اس کی خالہ نے غلطی سے اس بات پر سے پردہ ہٹایا تھا
کہ اس کا باپ صرف زندہ ہی نہیں بلکہ پاکستان کا ایک نامی گرامی تاجر بھی ہے۔ اپنی خالہ سے لمبی ناراضگی اور جھگڑنے کے بعد آخر کار وہ اسے سب تفصیل سے بتانے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ کبیر شاہ اور اس کی ماں کی ملاقات نیدرلینڈ کے ایک مشہور عجائب گھر میں ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں ہی دونوں ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوئے تھے اور اس کے بعد محبت و وفا کے عہد کیے گئے۔ جب کبیر شاہ کے والدین نے اس کی ماں اینا کو اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ عیسائیت کے مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ آخر انہوں نے خفیہ شادی کر لی۔ کبیر شاہ کا ماننا تھا کہ شادی کے بعد ان کے والدین مجبور ہی صحیح لیکن انہیں اپنا لیں گے۔ جب وہ دونوں اس امید کے ساتھ پاکستان پہنچے تو حیرانگی کا سامنا انہیں تب ہوا جب ان کے والدین نے اینا کو فوراً طلاق دینے کا مطالبہ کیا۔ انکار کرنے پہ کبیر شاہ کے والدین نے انہیں آگ کرنے کی دھمکی دی اور ان سے ہر تعلق توڑنے کا کہا، تو آخر کار بیوی کی محبت پہ والدین کی محبت سبقت لے گئی۔ محبت سے کی گئی شادی محض چند ماہ تک رہی اور اینا محبت کا روگ لیے واپس نیدرلینڈ آ گئی۔ کبیر شاہ کو دکھ تو بہت تھا لیکن وہ باقی مردوں کی طرح کمزور ہی نکلا۔ اینا اس وقت اپنی امید سے تھی لیکن اسے کبیر شاہ نے اتنا دکھی کیا تھا کہ وہ یہ خبر بھی اسے سنا نہ سکی۔ یوں ان کی محبت اپنے انجام کو پہنچی۔ اینا نے دوبارہ کبھی شادی نہیں کی اور انزا کو یہی بتایا گیا کہ وہ یتیم ہے۔ اب جب اپنی ماں کو کھو جانے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ زندہ ہے تو انزا نے فوراً اس کی پہچان کا مطالبہ کیا۔ جیمی کی مدد کے ساتھ آخر وہ انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ جب اس نے ان سے رابطہ کیا تو پہلے تو وہ یہ جان کر بے حد حیران ہوئے کہ اینا اور ان کی کوئی اولاد بھی تھی۔ اگلی ہی فلائٹ سے وہ نیدرلینڈ میں موجود تھے۔ اس سے اور اس کی خالہ سے ملاقات کی اور انزا کو ان کے ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا لیکن وہ اپنی بہن کی آخری نشانی کسی صورت ان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں تھی۔ آپ سمجھ نہیں رہی ہیں آنٹ ہسٹوریا، وہ میرے والد ہیں، مجھ میں ان کا خون دوڑتا ہے۔ میں حق رکھتی ہوں اس شخص کو جاننے کا جس نے مجھے پیدا کیا۔ وہ آستین کا سانپ ہے انزا، اس نے تمہاری ماں کو ٹھکرایا تھا، تمہیں بھی ٹھکرا دے گا۔ پلیز آنٹ، موم کے ساتھ جو ہوا وہ میرے اور ان کے ریلیشن کو ڈیفائن نہیں کرتا۔ پلیز، میں انہیں ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ آپ سمجھیں میرے جذبات کو۔ میں ساری زندگی یہ سوچتی رہی کہ اگر میرے والد زندہ ہوتے تو میری زندگی میں کیا تبدیلی آتی۔ پلیز آنٹ، مجھ سے یہ موقع مت چھینیں۔ 5 سے 6 گھنٹے کی لگاتار بحث کے بعد آخرکار ہسٹوریا نے ہار مان لی لیکن وہ فوراً کبیر شاہ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ اس لیے آج 2 ماہ بعد آنٹ ہسٹوریا، جیمی اور سنڈی کی لگاتار ناکام کوششوں کے بعد وہ کل پاکستان کے لیے روانہ ہونے والی تھی۔ کبیر شاہ سے ہوئی ملاقات میں وہ اسے کافی شرمندہ دکھائی دیے۔ ان کے مطابق انہوں نے اینا سے کئی بار رابطے کی کوشش کی لیکن وہ انہیں کبھی ڈھونڈ نہیں پائے۔ وہ اس لیے بھی شرمندہ تھے کہ انزا کے باپ ہونے کا فرض نہیں نبھا پائے۔ اب انہیں موقع ملا تھا تو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ اب پہلے جیسے شخص نہیں رہے۔ انزا کو یہ بھی بتایا کہ اس کی ایک بہن بھی ہے جو اس سے 2 سال چھوٹی ہے۔ ہر چیز کے باوجود وہ اپنے باپ کے گھر جانے اور اپنی سوتیلی بہن اور ماں سے ملنے کے لیے بے قرار تھی۔ کیا ہم کچھ ایسا نہیں کر سکتے جس سے تمہارا ارادہ بدل جائے؟ جیمی کے جملے پر وہ اپنے خیالات سے باہر نکلی۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے جیمی، اور تمہیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ویسے بھی ہم روز بات کریں گے نا۔ وہ ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ نیدرلینڈ کے کھلے میدان اور اپنے عزیز دوستوں سے دور جانے کے خیال پہ اس کا دل بھی جکڑ سا جاتا تھا لیکن یہ اس کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ زندگی کے آخری حصوں میں اسے کسی پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے۔ میں واپس آؤں گی ملنے اور تم لوگ بھی مجھے ملنے آ سکتے ہو۔ آئی ایم شیور کہ مسٹر کبیر کے پاس اتنا پیسہ تو ہوگا۔ وہ خیالی پلاؤ بناتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ ابھی ان کی محض ایک ملاقات ہی ہوئی تھی اور وہ انہیں اب تک نام سے ہی پکارتی تھی۔ شاید وہ وقت ابھی دور تھا جب وہ انہیں مکمل طور پہ اپنے باپ کے عہدے کے فائز کرتی۔ اوہ، اور میں نے سنا ہے کہ وہ بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اسلام آباد، گلگت، سوات، کاغان اور بھی نہ جانے کتنی جگہ ہے وہاں پہ جہاں ہم وزٹ کر سکتے ہیں، سنڈی پرجوش ہو کر بولی۔ بالکل، اور شاید تم وہاں کے ساحل بھول گئی ہو۔ ہاں، لیکن بھولو مت، پاکستان کے بارے میں کئی بری باتیں بھی تو پڑھی ہے ہم نے۔
جیمی اسے یاد دہانی کرواتے ہوئے گویا ہوا تو انزا کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ سنڈی نے جیمی کو گھورا لیکن وہ محض کندھے اچکا گیا۔ اچھا یا برا، اس کا فیصلہ تو اب وہاں جا کر ہی ہوگا۔ وہ کھلا آسمان دیکھتے ہوئے گویا ہوئی جو اب کالا ہونے لگا تھا۔ وہ بہت مشکل سے سب کو ایئرپورٹ پہ روتا ہوا چھوڑ کر آئی تھی۔ آدھا راستہ اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا دکھ اور اپنے والد سے ملنے کی خوشی، جبکہ باقی کی آدھی فلائٹ اس نے سو کر گزاری تھی۔ اب جیسے ہی وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اتری، اپنے اعتراف کا جائزہ لینے لگی۔ اس کی اردو کوئی خاص نہ تھی، وہ مشکل ہی کسی کو سمجھ پاتی تھی۔ ایک گہرا سانس بھرتی وہ سائنس کو دیکھنے لگی۔ ایک ڈفل بیگ گردن میں لٹکائے جبکہ دوسرا ساتھ گھسیٹتے ہوئے وہ ایگزٹ کی جانب گامزن تھی۔ انزا، میری بچی، کبیر صاحب کا خوشی سے دمکتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ انہیں دیکھتے ہی وہ مسکرا دی۔ یا اٹس می، ہائے۔ وہ انہیں دیکھ کر خوش تو تھی لیکن سمجھ نہیں پائی کہ اس کا اظہار کیسے کر پائے۔ کبیر صاحب نے اس کی تمام بوکھلاہٹ اور اجنبیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تو اس کے وجود میں موجود تناؤ کم ہونے لگا۔ میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، پھر معلوم ہوا کہ فلائٹ لیٹ ہے۔ خیر چلو، گھر میں سب بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے کسی بچے کی مانند چہکتے محسوس ہو رہے تھے۔ انہیں اتنا خوش اور پرجوش دیکھ کر انزا کے ذہن سے کافی شکوک و شبہات دور ہونے لگے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگی تو انہوں نے اس کا بیگ تھام لیا۔ نہیں، یہ میں سنبھال لوں گی، وہ انہیں روکتے ہوئے بولی تو وہ بھی بضد تھے۔ آخر اسے سامان انہیں ہی سونپنا پڑا۔ جیسے ہی ایئرپورٹ سے نکلے، ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ انہیں دیکھتے ہی ان کی جانب لپکا اور سامان پکڑ کر ڈگی میں رکھنے لگا۔ پاکستان میں خوش آمدید، کبیر صاحب نے نرمی سے کہتے ہوئے مسکرانے لگے اور اس سے مخاطب ہوئے۔ وہ ایک 50 سالہ شخص تھے لیکن اپنی عمر سے کافی کم دکھائی دیتے تھے۔ تیکھے نقوش کے حامل اس شخص نے پہلی ہی نظر میں اس کی ماں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے گہرا سانس لیا۔ امید ہے کہ میں کوئی غلطی نہیں کر رہی ہوں موم، وہ خود سے ہی مخاطب تھی۔ زیادہ تر سفر انہوں نے خاموشی سے گزارا۔ آدھے راستے میں گہرے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ دیا۔ دن کے وقت بھی رات کا سماں محسوس ہوتا تھا۔ وہ اسلام آباد کے خوبصورت مناظر اپنے ذہن میں نقش کر رہی تھی۔ نیدرلینڈ بے شک ایک بہت خوبصورت جگہ تھی، لیکن ہمارا اسلام آباد بھی کم نہیں ہے، کبیر صاحب نے فخر سے بتایا تو وہ مسکرا دی۔ اچانک تیز بارش شروع ہونے لگی۔ کبیر صاحب کا عالیشان بنگلہ 2 کنال رقبے پہ پھیلا ہوا تھا۔ شہر سے الگ یہ جگہ ہر کسی آسائش کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی تھی۔ کار بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور ایک وسیع احاطے کو پار کرتی ہوئی بنگلے کے گیٹ کے سامنے آ رکی۔ بارش کی وجہ سے وہ زیادہ تو کچھ نہیں دیکھ پائی اور زیادہ تر علاقے کو درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ گیٹ کیپر ان کی جانب چھتری لے کر بڑھا اور وہ دونوں باپ بیٹی تیز بارش سے بچتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ احتیاط کے باوجود بارش کے چند قطرے اس کے چہرے سے ٹکرائے تو وہ ہنسنے لگی۔ اسے کھلکھلاتے دیکھ کر کبیر صاحب بھی مسکرا دیے۔ وہ اسے اس کی والدہ کی یاد دلاتی تھی۔ کبیر صاحب، آ گئے ہیں آپ؟ ایک نسوانی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ایک نفیس عورت اپنی ساڑی کا پلو سیٹ کرتی ہوئی ان کی جانب بڑھی۔ ان کی عقب میں ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ وہ ان دونوں سے کچھ فاصلے پہ کھڑی انزا کی جانب دیکھنے لگی۔ ہیلو میم، انزا چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیلائے بولی۔ وہ یقیناً اس کبیر صاحب کی بیوی تھی۔ وہ شدت سے چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ ساتھ کبیر صاحب کے گھر والے بھی اسے پسند کریں۔ ان کی بیگم بشریٰ زبردستی مسکراتے ہوئے سر کو ہلکا سا جنبش دیتی سلام کرنے لگی۔ بشریٰ، یہ انزا ہے، میری بیٹی۔ وہ انزا کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے گویا ہوئے۔ جی، میں سمجھ گئی تھی۔ بظاہر تو وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی موجودگی سے خوش نہ تھی۔ پاپا، آپ نے کتنی دیر کر دی؟ پینٹ شرٹ میں ملبوس وہ لڑکی کبیر صاحب کے گلے لگے ہوئے شکوہ کرنے لگی۔ اور میں سلیحہ ہوں، ان کی بیٹی، وہ کبیر صاحب کے گال کو چومتی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ اس محبت کے والہانہ اظہار پہ کبیر صاحب کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا، جبکہ انزا کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ اسے کچھ جتانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔